السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے زنجیریں، روح کا زندان۔ پرانے شہر کے ایک پوش علاقے میں زاویار کا ایک شاندار بنگلہ تھا۔ زاویار دیکھنے میں ایک نہایت نفیس، خوش لباس اور کامیاب بزنس مین تھا۔ لوگ اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن زاویار کی شخصیت کا ایک تاریک پہلو تھا۔ وہ جب بھی کوئی غلطی کرتا، کسی کا دل دکھاتا یا کاروبار میں بددیانتی کرتا تو اس کے پاس ایک جملہ تیار ہوتا: بس جی، شیطان نے دماغ گھمایا ہوا ہے، ورنہ میں تو ایسا نہیں ہوں۔ اس نے خود کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں، وہ تو بس ایک معصوم انسان ہے جسے باہر کی قوتیں بہکا دیتی ہیں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا۔ زاویار اس بار بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا: بھائی، اس بار دیکھنا میں کتنا نیک بن جاؤں گا۔ جیسے ہی شیطان قید ہوں گے، میری ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ گھروں میں سحر و افطار کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زاویار نے پہلے روزے کی نیت کی اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب تو گناہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ باہر کا دشمن تو اب زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے۔ رمضان کے ابتدائی 3 دن گزر گئے۔ پورا شہر ایک عجیب سی روحانی رونق میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف تلاوت قرآن کی آوازیں تھیں، گلیوں میں افطاری بانٹی جا رہی تھی اور فضاؤں میں ایک سکون تھا۔ لیکن زاویار کے گھر کے اندر صورتحال مختلف تھی۔ تیسرے روزے کی افطاری میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ زاویار کی بوڑھی ماں نے دسترخوان پر پکوڑے رکھنے میں تھوڑی دیر کر دی۔ زاویار، جو بھوک کی وجہ سے پہلے ہی چڑچڑا ہو رہا تھا، اچانک پھٹ پڑا: اماں، آپ کو پتہ ہے مجھے پکوڑے گرم پسند ہیں، کیا آپ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ خاموش رہیں۔ زاویار نے غصے میں پانی کا گلاس میز پر پٹخا اور پھر اسے اچانک جھٹکا لگا۔ اس نے سوچا، یہ میں نے کیا کیا؟ شیطان تو قید ہے، شاید بھوک کی وجہ سے غصہ آ گیا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ زاویار کے پاس اس کا ایک پرانا دوست اور کاروباری شریک اسلم آیا۔ اسلم کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور اس کا زاویار پر پورا بھروسہ تھا۔ زاویار نے ایک ایسی ڈیل تیار کی جس میں اسلم کا سراسر نقصان تھا اور زاویار کو لاکھوں کا فائدہ ہونا تھا۔ زاویار کا ضمیر ایک پل کے لیے جاگا، لیکن اس کے اندر سے ایک آواز آئی: ارے چھوڑو، بزنس میں تو ایسا ہوتا ہے، یہ تو سمارٹ ورک ہے۔ اس نے کاغذات پر دستخط کروا لیے اور اپنے دوست کو دھوکے سے اس کے حق سے محروم کر دیا۔ اسلم کے جانے کے بعد زاویار حسب عادت اپنے کمرے میں گیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بولا: استغفر اللہ، پتہ نہیں شیطان نے کیسے میرے دماغ میں یہ لالچ بھر دیا۔ وہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ زاویار کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے۔ مفتی صاحب نے تو جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ اس مہینے میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اگر شیطان قید ہے تو اسلم کو دھوکہ دینے کا خیال کس کا تھا؟ اگر ابلیس زنجیروں میں ہے تو ماں پر چلانے والا کون تھا؟ اگر شر پھیلانے والا باہر نہیں ہے تو پھر کون اور کہاں ہے؟ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس عکس کو دیکھ رہا ہے وہی اصل مجرم ہے۔ وہ زنجیریں شیطان کے پیروں میں نہیں، بلکہ خود زاویار کی روح کے گرد لپٹی ہوئی تھیں۔ زاویار کو سمجھ آ گیا کہ پچھلے 11 مہینوں میں وہ شیطان کے پیچھے نہیں چل رہا تھا، بلکہ وہ خود کو گناہ کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ اس کی جھوٹ بولنے کی عادت، اس کا تکبر، اس کا غصہ، یہ سب اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکے تھے۔ شیطان نے تو صرف بیج بویا تھا، فصل تو زاویار نے خود پروان چڑھائی تھی۔ وہ رات زاویار کے لیے ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا نفس ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح ہے،
جس سے اس نے خود پالا تھا۔ اسے مسجد سے آتی ہوئی تلاوت کی آوازیں اب پرسکون نہیں بلکہ ملامت کرتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہر تسبیح اس سے کہہ رہی ہو، آپ کسے الزام دو گے؟ رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوئے۔ اب زاویار نے ایک مختلف قسم کا روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں تھا بلکہ نفس کا روزہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسلم کو بلایا، اس سے معافی مانگی اور اس سے اس کا پورا حق واپس کیا۔ وہ اپنی ماں کے پیروں میں بیٹھ گیا اور تب تک نہیں اٹھا جب تک انہوں نے مسکرا کر اسے دعا نہیں دی۔ اس نے وہ تمام دولت جو اس نے چالاکی سے جمع کی تھی خاموشی سے زکوٰۃ اور صدقات میں نکال دی۔ یہ آسان نہیں تھا۔ جب بھی اسے غصہ آتا اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اندر سے اسے اکسا رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ شیطان نہیں ہے، یہ اس کی اپنی پرانی عادات ہیں۔ وہ اپنے آپ سے کہتا، نہیں زاویار، تم نے خود کو آزاد کرنا ہے۔ عید کا چاند نظر آ گیا۔ پورے شہر میں جشن کا سماں تھا۔ بچے نئے کپڑے پہن کر ہنس رہے تھے، لیکن زاویار خاموشی سے اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ جیت کی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک ادراک کی عاجزی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رمضان کا مقصد شیطان کو قید دیکھنا نہیں بلکہ انسان کو اپنے اندر کے شیطان یعنی نفس کو پہچاننے کی مہلت دینا ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے مالک، آج شیطان رہا ہو جائیں گے، لیکن مجھے میرے اپنے نفس کی زنجیروں سے آزاد کر دے۔ میں نے دشمن باہر ڈھونڈا جبکہ وہ میرے اپنے سینے میں چھپا بیٹھا تھا۔ عید کی نماز کے بعد جب وہ لوگوں سے ملا تو اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں تھا بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو صرف وہی لوگ پاتے ہیں جو خود کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اکثر اپنی غلطیوں کا الزام حالات یا دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آئینے میں خود کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ہماری اصل لڑائی باہر کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی برائی سے ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں اور خود کو بہتر بنائیں۔ ہر غلطی کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ غصہ آ گیا تھا یا دوست نے بہکا دیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلط یا صحیح فیصلہ ہم خود کرتے ہیں۔ اگر ہم سچ بولیں، صبر کریں اور اچھا کام کریں تو کوئی ہمیں برا کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ شیطان سے زیادہ ہمارا نفس ہمیں آزماتا ہے۔ کہانی نے ہمیں بتایا کہ صرف شیطان ہی نہیں بلکہ ہماری بری عادتیں بھی ہمیں غلط راستے پر لے جاتی ہیں، جیسے غصہ جلدی آ جانا، ضد کرنا، جھوٹ بول دینا، امی ابو کی بات نہ ماننا۔ اگر ہم ان عادتوں کو وقت پر ٹھیک نہ کریں تو یہ بڑی ہو کر اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ زاویار نے اپنی ماں کو غصے میں جواب دیا اور بعد میں اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ ہم نے سیکھا کہ والدین کی بات نرمی سے سننی چاہیے۔ اگر وہ ڈانٹ دیں تو صبر کرنا چاہیے کیونکہ ان کی دعا ہمیں کامیاب بناتی ہے۔ سچائی اور انصاف کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ زاویار نے اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ کیا لیکن دل کا سکون ختم ہو گیا۔ جب اس نے سچ بولا، معافی مانگی، حق واپس کیا تو اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایمانداری سے کم چیز ملے وہ دھوکے سے زیادہ چیز سے بہتر ہے۔ خود کو بدلنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ زاویار نے ہار نہیں مانی، اس نے اپنی غلطی قبول کی، اپنے نفس سے لڑا اور خود کو بہتر بنایا۔ ہم بھی اگر روز تھوڑا سا اچھا بننے کی کوشش کریں، اپنی غلطی پر معافی مانگنا سیکھیں تو اللہ پاک ہماری ضرور مدد کریں گے۔ تو پیارے بچوں، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دوسروں کا ہرانا نہیں بلکہ خود کو برائی سے بچانا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، سچ بولیں، بڑوں کی عزت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو ہم بھی زاویار کی طرح ایک نئے
اور بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کی برائیوں سے بچائے اور اچھا انسان بننے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔